ہمارے مشائخ میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اکابرین دیوبند کے مرشد تھے. حالانکہ معمولی پڑھے لکھے انسان تھے، لیکن اللہ نے ان کو غیر معمولی علم بھی عطا فرمایا، معرفت بھی عطا فرمائی، اور ان کا فیض پوری دنیا میں پہنچا اور پھیلا. ایک موقع پر عجیب بات ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ امداد اللہ کیا چاہتے ہو، کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے، تو میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ اپنے عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دے دیجئے اور نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے. کوئی تو بات ہوگی، نماز کی کوئی کیفیت تو ہوگی جس کی وجہ سے یہ فرمایا کہ اللہ سے کہوں گا عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ ہو اور نماز کی اجازت ہو. کیسی نماز پڑھتے تھے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، کیسی خشوع و خضوع اور دھیان والی نماز. یہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے سلسلے میں آگے چل کر بہت بڑے عالم اور بزرگ پیدا ہوئے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ قریب کے دور کے بزرگ ہیں، بہت پہلے کے نہیں ہیں. ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب سفر میں تشریف لے جاتے تھے اور بکثرت سفر فرماتے تھے تو سفر میں بھی باجماعت نماز کا اہتمام کرتے تھے. ٹرین سے سفر کر رہے ہیں لیکن کسی طرح پلیٹ فارم پر اتر کر باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش فرماتے تھے. بہت مجبوری ہو گئی تو ٹرین ہی میں باجماعت نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ اپنے مریدین اور اپنے خادموں کے ساتھ سفر فرما رہے تھے. نماز کا وقت ہوا، ایک اسٹیشن پر اترے، معلوم ہوا کہ یہاں تھوڑی دیر ٹرین رکتی ہے. حضرت نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. مصلی بچھایا گیا، کپڑا بچھایا گیا، حضرت امام بنے اور ان کے پیچھے ان کے مریدین، ان کے ساتھ کے لوگ مقتدی بنے. نماز شروع ہوئی. ابھی ایک رکعت ہوئی تھی، 2 رکعت کی نماز، ایک رکعت ہوئی کہ اچانک ٹرین نے سیٹی دے دی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ٹرین کی سیٹی کی آواز کتنی زوردار ہوتی، اور جو آدمی مسافر ہو اس کے لیے تو سورہ اسرافیل سے کم نہیں ہوتی. جو آدمی ٹرین سے اتر گیا ہو اور اس کو ابھی آگے جانا ہو، کسی ضرورت سے اترا ہو اور ٹرین سیٹی دے دے تو وہ سیٹی کی آواز اس کے لیے سورہ اسرافیل ہے. تو اب جب ٹرین نے سیٹی دے دی، اسی ٹرین نے جس پر یہ سوار تھے یہ لوگ، تو پیچھے جتنے مریدین تھے اور جو ان کے خدام، وہ تو کوئی اولیاء اللہ نہیں تھے، سب ہمارے ہی جیسے لوگ تھے. تو بیچاروں نے جب ٹرین کی سیٹی کی آواز سنی تو سوچا کہ اگر ٹرین میں سوار نہیں ہوئے تو سارا سامان بھی چلا جائے گا اور بہت پریشانی ہوگی. نماز تو توڑ کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے انہوں نے سب نے نیت توڑی اور بھاگ بھاگ کے ٹرین پہ سوار ہو گئے. اور حضرت جو ہیں وہ نماز پڑھا دیں، ان پہ کوئی اثر نہیں، ان کی نماز جاری ہے. البتہ پیچھے میدان صاف ہو گیا، سارے مقتدی غائب. ٹرین نے سیٹی دے دی، یہ لوگ سوار ہو چکے، حضرت نماز پڑھ رہے ہیں اور ٹرین چل بھی پڑی اور ان کی نماز جاری ہے. اللہ کی طرف کی بات کہ ٹرین ذرا سے چلی اور کوئی خرابی ہو گئی اور رک گئی، اور حضرت نے باطمینان اپنی نماز پوری کی. اب جب پلٹ کر انہوں نے دیکھا تو ان کو تو یہ لگ رہا تھا کہ پیچھے سب مقتدی موجود ہیں، لیکن پلٹ کے دیکھا تو میدان خالی ہے اور ٹرین بھی کچھ آگے بڑھ گئی ہے. اور اتنے میں ٹرین رک چکی تھی، اس لیے وہ سب اتر کر دوڑے حضرت کی طرف اور حضرت بھی بڑھے. تو آ کر وہ لوگ معذرت کرنے لگے کہ حضرت ٹرین نے سیٹی دے دی تھی اور ہمارا سامان اسی پر تھا، رہ جاتے تو بہت مشکل ہوتی، اس لیے ہم نے نماز کی نیت توڑ دی. معذرت کرنے لگے، معافی چاہنے لگے. تو حضرت نے ایک جملہ کہا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا. حضرت نے فرمایا کہ معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ٹرین کی سیٹی کی آواز میں بھی سن لیتا تو میری بھی یہی کیفیت ہوتی. اگر میں بھی سن لیتا تو
سوچئے کہ پلیٹ فارم پر ایک شخص نماز پڑھا رہا ہے، ٹرین کی سیٹی کی آواز کتنی تیز ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں ٹرین کی سیٹی کی آواز سن لیتا تو میری بھی یہی حالت ہوتی۔ آپ تصور کیجئے کہ کیسی خشوع و خضوع والی نماز، کیسی دھیان والی نماز، اللہ کی طرف کس طور پر متوجہ ہو کر نماز کی ادائیگی کرتے تھے اللہ کے نیک بندے، اور آج بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں ہے، اللہ کے بندے تلاش کیے جائیں تو ملتے ہیں جن کی نماز بہترین نماز ہے، جن کا وضو بہترین وضو ہے۔